السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں پہلے کیسر احمد رضا صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس میں پوڈ کاسٹ کے لیے گئے تھے، اور جو پوڈ کاسٹ سے واپسی آئے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے بارے میں باتیں فرمائی کہ کیسر احمد رضا صاحب وہ دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، اور وہ میرے پاس جو آئے تھے دیوبندی علماء کے بھیجے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے جس طریقے سے سوالات کیے، جس طریقے سے دیوبندی علماء کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کیسر احمد رضا صاحب نے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرایا تھا چند دنوں پہلے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس کے بارے میں چیلنج بھی کیا تھا کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ مجھے فلاں جگہ سے چندے ہوتے ہیں اور فلاں جگہ سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اب انہوں نے اس کے بارے میں ویڈیو کلپ ریکارڈ کرائی ہے کیسر احمد رضا صاحب نے، کہ جب اتنے دنوں تک کوئی ریسپانس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نہیں آ پایا، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے حارث سلطان کا بھی ذکر کیا ہے۔ حارث سلطان ایک ایتھسٹ ہے، جو مناظرے کرتا پھرتا ہے اور اسلام کے بارے میں بری بھلی بات کہتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انجینئر صاحب کے مطابق علماء کے اندر ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ملحد کے ساتھ کوئی ایسی ڈیبیٹ کر سکے جس میں سائنسی اصطلاحات استعمال ہوتی ہوں، اور حارث سلطان کے مطابق بھی بات بالکل ایسی ہی ہے۔ دیر فور حارث سلطان عام لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتا، اور انجینئر صاحب کے مطابق جو مولوی حضرات ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ بھی اسے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ انجینئر صاحب کے مطابق سارے علماء جو ہیں ان کے لیے 6 الفاظ بولنا ان کی عام طور پہ سیرت میں شامل نہیں ہے، اور جو حارث سلطان ہے اپیرنٹلی وہ ایک صاحب ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی نا۔ رائٹ فرام دی آؤٹ سائڈ، بالکل ویڈیو کے شروع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے کسی بھی حصے میں میری بات سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب اور حارث سلطان کا آپس میں کوئی ملا جلا، کوئی ان کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اوبویسلی انجینئر صاحب سے لاکھوں کروڑوں اختلافات صحیح، لیکن بہرحال وہ ایک مسلمان ہیں۔ دوسری طرف جو حارث سلطان ہے وہ ایک ملحد ہے، گستاخ ہے، تو اس لیے ایک پیج پہ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس ویڈیو میں 2 چیزیں ہیں میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، اور وہ ضروری ہیں، یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں پرائیویٹلی بھی میں انجینئر صاحب کو یہ میسیج بھیج چکا ہوں کہ یہ آدمی جتنا زیادہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شارکس ہیں، خود کو محفوظ رکھیں ان لوگوں سے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی آپ کو ان کے ساتھ کوئی ایسا تاثر لے لیتا ہے کہ آپ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان لوگوں کی عید ہو جائے گی کہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں جی مسلمان درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ ٹرمز ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کا اس میں فائدہ ہوگا، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ انجینئر صاحب احتیاط آپ کو بھی کرنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ تاثر پبلک میں ملے کہ آپ الائنڈ ہیں، کیونکہ یہ تاثر پایا جاتا ہے بہرحال اس لیے کہ اب دیکھیں لوگوں نے سوال کیے ہوئے ہیں اس سے، جہاں پہ حارث سلطان نے آگے سے جواب دیے ہوئے ہیں کہ میں انجینئر صاحب کے اگر اتنے قریب ہوں تو وہ کس وجہ سے ہوں، اور اگر نہیں ہوں تو کس وجہ سے نہیں ہوں۔ بہرحال یہ سوال ایگزسٹ کرتا ہے تو ہی کوئی آدمی اس کا جواب دیتا ہے۔ انجینئر صاحب، میرا جو مشورہ ہے آپ کو کہ میرے آپ کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں، یہ بات تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میرے جو آپ سے ایشو ہیں وہ ایک ہے کہ آپ جو سیکولرزم کو بلا وجہ اس کو ایک پروموشن دیتے ہیں، اور جو قادیانیت کو آپ جس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں وہ آپ نہ کریں۔ سیکولرزم سے میری مراد جو رینڈ کارپوریشن والے جو مسلمان ہیں، جب آپ وہ رول ادا کرتے ہیں تو پھر آپ سے ایک اختلاف بنتا ہے۔ باقی دنیا گواہ ہے کہ کبھی میں نے آپ کے باقی چیزوں پہ، آپ نے کبھی جن چیزوں پہ آپ بات کرتے ہیں، میں کبھی اس پہ آپ کو نہ رسپانس کیا، نہ ہی میرا ارادہ ہے۔ لیکن یہ جو تاثر بار بار اٹھتا ہے کہ ایک طرف آپ، یہ اس کی وجہ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کے بارے میں جو آپ الفاظ استعمال کریں وہ ایسے ہیں کہ آؤٹ آف رسپیکٹ ٹو دی امام، میں یہاں پہ میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور دوسری طرف آپ جب اس آدمی کی بات کر رہے ہوں تو کہیں کہ حارث سلطان صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور کہی تو لوگ پھر دیکھ کے پہلے ان کو غصہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ گستاخ ہے، وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک امام ہے جن سے آپ کا اختلاف ہے۔ یو ہیو ٹو رسپیکٹ دا فیکٹ کہ امت کا 50% حصے کے لگ بھگ ان کو فالو کرتا ہے، تو وہ کوئی معاذ اللہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ از اے ٹاورنگ پرسنالٹی ان آور اسلامک ہسٹری۔ تو ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینے، یا باقی علماء کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دینے،
جو کوئی انسان مطلب کسی شریف انسان سے توقع نہیں رکھتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہے گا، آپ کہہ دیتے ہیں۔ مجھے آپ گالیاں دلوا چکے ہیں، آپ کا وہ ایک کامیڈی کا چینل ہے اس میں آپ دلوا چکے ہیں۔ ہارو سلطان کا ہی ایک ویڈیو جس میں اس نے مجھے گالیاں دی، آپ نے سارے کا سارا وہ ویڈیو چلا دیا، جس پہ میں نے آگے سے آپ کو کہا کہ جناب یہ لائن کراس مت کریں، مجھ سے اختلاف ہے، مجھ سے آپ بات کریں، ٹھیک ہے۔ اس نے تو مجھے گالیاں دینی ہیں، اسے تو مجھے گالیاں دینی ہیں اس لیے کہ اس نے جو ایتھیزم کا بڑا وہ ٹھپا لگایا ہوا تھا اتنا زیادہ، اس کا تو جو میرے ساتھ اس کی ڈبیٹ ہوئی تھی وہ وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ جو ویوز اس کے اپنے چینل پہ آئے اور جو میرے آئے، اگین ویوز کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسی میٹرک ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے آدمی کو سنتا ہے، اور جب وہ سے اس کی پرفارمنس سے خوش ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ جو میں نے لگائے، جو ویڈیو میں نے اپنی ویڈیو جو یوٹیوب پہ لگایا تھا اس ڈبیٹ کا، وہ میں نے ڈبیٹ کے کئی دن بعد لگایا آؤٹ آف رسپیکٹ ٹو عباس حیدر صاحب، کہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی، ان کے کوئی رات کے کوئی میرے خیال میں 2-3 بجے کا وقت تھا جب انہوں نے یہ ڈبیٹ اکوموڈیٹ کی، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے چینل سے ساری آڈینس میں گھسیٹ کے لے کے آ جاؤں۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا، ہارو سلطان نے کوئی انتظار نہیں کیا، اس نے میرے خیال میں اگلے دن ہی لگائی ہوئی تھی، لیکن میرے ویڈیو پہ چینل پہ کچھ شاید 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، اس پہ جو اس کا خیال تھا اس سے بھی کم لوگوں نے دیکھا۔ لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا تو شاید کوئی لاکھ کے لگ بھگ لوگ نہیں تھے، اب شاید بڑھ گئے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال پھر بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعداد کم ہے۔ میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دونوں طرف سے وہ جو ویوز ہیں وہ لگا دے اسکرین پہ، وہ نظر آ جائیں گے۔ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ اس آدمی کا تو جو بھی کچا چٹھا تھا وہ تو ڈبیٹ میں کھل کے آ گیا، بات ساری کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ وہی آرگومنٹس جو میں نے دیے، اس نے تو مجھے گالیاں دینی تھیں، لیکن جو آرگومنٹس میں نے دیے ہوئے تھے آپ نے اس کی وہ گالیاں چلانے کے بعد وہی آرگومنٹ دے دیے کہ یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ تو بیسیکلی کر آپ یہ رہے تھے کہ جو گالیاں براہ راست مجھے نہیں دے سکتے تھے آپ نے اس کے ذریعے دلوا دی۔ اس کے درد کو تو میں سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ جو گالیاں لوگ دیتے ہیں ہمارا تو جواب ہی بڑا سمپل ہے، فدا قومی و ابی و نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے نام پہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہے؟ دیتے رہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، مسکراہٹ کے ساتھ دیں گے، درود پڑھیں گے آگے سے، یہ ان کا کردار ہے، ایک ہمارا کردار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلکلی خود کو اس طرح سے الائن نہ کریں، ایسی باتیں نہ کہیں کہ علماء کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی آپ ایسی بات کہہ دیں۔ آپ نے کہا حمزہ علی عباسی صاحب کا، میں نے وہ ڈبیٹ نہیں دیکھی ہے، بڑا رسپیکٹ حمزہ علی عباسی صاحب، ٹھیک ہے اختلاف وہ غامدین ہیں، غامدی صاحب سے ہمارا بھی اختلاف چلتا ہے، لیکن بہرحال اسلام کے دائرے کے اندر یہ اختلافات ان کی گنجائش موجود ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ڈبیٹ کی ہوگی، لیکن ان کی اچھی ڈبیٹ کا مطلب کہ آپ کسی اور کو ڈمین کریں بیچ میں سے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ علماء دیکھیں وہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے ویسی کر سکیں، فرینکلی آپ میں بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم میں علماء کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر سائنٹیفک نالج نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ان کی ڈومین نہیں ہے، تو وہ نالج نہ رکھنے کے باوجود 16 دونیں 32 3 35 اس طرح کی باتیں کہہ کے خود کو پبلک میں امبیرس بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں، نالج آپ کو بھی نہیں ہے، آئی ایم ویری شیور کہ جو باتیں سائنٹیفکلی کی جاتی ہیں ان دا ڈبیٹ آف گاڈ، یا جو فلسفے کی باتیں کی جاتی ہیں جس کے اندر کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے، یا جو اس کے اندر کازمولوجیکل آرگومنٹ ہے، یا جو اس کے اندر مورل آرگومنٹ ہے، سمجھ آپ کو بھی اس کی نہیں ہوگی۔ آپ سے بھی اگر اینسلم کا کی جو 2-4 باتیں رکھ دی جائیں تو شاید آپ کو بھی سمجھ نہ ہو وہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ تانا نہیں دوں گا اس میں کہ یہ تو انہوں پتہ نہیں، میں کہوں گا کہ بس ٹھیک ہے، وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ مجھے کبھی آپ فقہ پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، تفسیر پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، حدیث پہ نہیں کرتے کہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے، میں اپنی فیلڈ میں رہنا چاہوں گا، لیکن یہ تانا نہیں ہوا کرتا ہے۔ بات یہ ہے، یہاں سے میری آپ کی بات ختم ہو گئی ایک آخری مشورے کے ساتھ، کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ پبلکلی آپ ایک دفعہ کنڈیم ضرور کریں، ڈس ایسوسیٹ کریں کہ یہ جو آدمی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پبلک میں تاثر جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو تو عزت دے دیتے ہیں، اسلام کے بڑے بڑے جو آئمہ ہیں، شیوخ ہیں، ان کو نہیں دیتے، تو اس تاثر کو پھر تقویت ملتی ہے۔ تو ایک کیٹیگوریکلی ایک ویڈیو بنا کے کنڈیم کرے کہ جناب میں لعنت بھیجتا ہوں، ہم سے اگر ان کا مقابلہ ہوتا ہے کہ محفل میں اگر ہم کوئی اسپیس شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو صرف ڈبیٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہوگی میری آپ سے بات۔ اب چلتے ہیں ہارو سلطان کی طرف۔ ہارو سلطان، یہ اس کا کہنا کہ وہ میری عثمان ابن فاروق صاحب سے ڈبیٹ ہوئی تھی، پتہ نہیں، میں نے وہ ڈبیٹ نہیں دیکھی، نہ میں ہارو سلطان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں کہ ایوولوشن پہ ان سے بات نہیں ہو سکی تھی، یہ نہیں ہوا تھا، اگین مجھے نہیں پتہ کہ وہ ڈبیٹ میں کیا ہوا تھا، نہ مجھے اس آدمی پہ اعتبار ہے۔ لیکن ہارو سلطان، تمہیں تو بہت اپنے کوئی مان ہے ایوولوشن پہ ڈبیٹ کرنے کا، تو میرے ساتھ کر لو، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر۔ پچھلی بار کی طرح کا جو نتیجہ نہ نکلا تو مجھے شکوہ کرنا۔ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں خواتین و حضرات، پچھلی بار کے نتیجے کا مطلب ہے کہ میرے پاس ای میلز کا تانتا بند گیا تھا، انکلوڈنگ وہ آدمی بھی جو ڈبیٹ کرانے میں بہت زیادہ جو پیش تھا کہ یہ ہو ہی ہو،
اس نے بھی مجھے ای میل بھیج کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہ اس آدمی نے تو ہمارے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. ویوز والی بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ کہاں سے اس کے ویوز آتے ہیں سب کو پتا ہے. یہ اس کبھی بھی ہندوتوا کے خلاف آپ کو بات کرتا ہوا نہیں ملے گا عام طور پہ. کبھی ٹھیک ہے ایک آدھی کر بھی دے تھوڑا بیلنس رکھنے کے لیے، لیکن جنرلی اسپیکنگ اس کا الحاد سارے کا سارا اسلام پہ فوکس ہے، کیونکہ اس کی آڈینس ساری وہاں سے آتی ہے. یہ ان کے خلاف کبھی نہیں جائے گا. لیکن انہوں نے بھی اس کو ڈسون کیا کہ تو کی کیتا بھائی، تم الحاد کی، تم ایک اسلام پہ مورل اعتراض کرنے کے لیے تم نے ڈبیٹ کی، اور تم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مورل فریم ورک ہے ہی نہیں جس کی بیس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں. اعتراض کڑی شاید ہے. پھر میں نے ڈبیٹ میں پوچھا بھی تھا کہ تو عمل لینا آئے ہو تسی، ہاؤ ڈو یو نو وی آر رانگ اف یو ڈونٹ ہیو اے مورل اسٹینڈنگ. خیر وہ تو ڈبیٹ ہو گئی، سب نے اس کو دیکھ لیا، ریویوز بھی آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہارا سلطان تمہیں اگر یہ بہت مان ہے کہ ایوولوشن پہ تم بڑی اچھی ڈبیٹ کر سکتے ہو، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. میرا ای میل ایڈریس تمہیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، شوٹ می این ای میل. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باقی ایتھیس کی طرح تمہاری جو ایگو ہے وہ بڑی فریجائل ہے. مجھے ٹیگ کر کے اپنا ای میل ایڈریس تم یوٹیوب پہ لگا دو، ٹویٹر پہ تو میرے خیال میں ہم نے ایک دوسرے کو بلاک کیا ہوا ہے. میں تمہیں ای میل کر دوں گا، میری کوئی ایگو نہیں ہے. میں سارے ٹرمز پرپوز کر دوں گا، میں تمہیں ریچ آؤٹ کروں گا، کوئی ایشو نہیں. لیٹس سی کہ تم ایوولوشن پہ ڈبیٹ کر سکتے ہو. بہت شکریہ آپ سب کا خواتین و حضرات.